الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم اور بہت زیادہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سارے اس میں شامل کیے جا سکیں۔ محمد زبیر ہیں جھنگ سے، ان کا سوال ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر حرام پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اگر ہم غلطی سے یا بھول کر حرام کھا بیٹھیں تو کیا ہم 40 دن تک دعا اور عبادت چھوڑ دیں یا توبہ استغفار کر کے عبادت جاری رکھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی جو ہے یہ حرام کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ صحیح، کہ حرام کھانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ نے قبولیت ہی کی بنیاد پہ عبادت کرنی ہے تو آپ کے پاس کسی عبادت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ یہ قبول ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ پھر تو آپ کو ساری چھوڑنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سرٹیفکیٹ تو کسی کا بھی نہیں ہے کہ یہ قبول ہو گئی ہے۔ تو چھوڑنی نہیں بلکہ زیادہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ بھول چوک اس امت پر اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ جو گرفت ہوتی ہے یہ عمدن جو کیا جاتا ہے اس پہ ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ارادے سے جو کیا جائے، جانتے بوجھتے حرام کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہر بندہ سود کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ منافع ہے، یہ مارک اپ ہے۔ صحیح، یہ تو ہم بھول کر تو نہیں کھا رہے، جان بوجھ کر کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد عالی ہے کہ جو بدن کا حصہ حرام سے بنے گا، نبت من السحت، حرام غذا سے جو خون، جو ہڈی، جو گوشت کا ریزہ، جو حصہ بنے گا، النار اولا بھی، اس کے لیے آگ ہی اچھی ہے، آگ ہی کافی ہے۔ بالکل صحیح، وہ جلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کے مضمرات جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں۔ صحیح، کہ اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت چھوڑ دی جائے، عبادت اس طرح تو پھر مزید کی جائے تاکہ وہ خطا معاف ہو اور اللہ کریم اس نحوست کو بدن سے دور۔ بالکل صحیح۔ اور اگر یہ سوچ لیا جائے کہ یہ عبادت قبول نہیں ہوئی تو پھر تو جیسا آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی قبولیت کا سرٹیفکیٹ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کسی عبادت کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی اگلا سوال بشیر احمد ہیں سیتھی سے، ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، اسے کنڈکٹ کرنے والے صاحب کہہ رہے تھے کہ کافر صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ ہندو بھی ایک طرح سے اہل کتاب ہی ہیں کہ بہرحال کتاب تو ان کے پاس بھی ہے۔ براہ کرم یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ کافر کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے اور حقیقت میں اہل کتاب کون سی قوم ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کافر ہے کیا۔ ہمارے ہاں ایک تصور یقین کی حد تک پختہ ہو گیا کہ کافر کوئی بہت قابل نفرت اور بدترین خلائق اور بدترین مخلوق اور بہت بری چیز ہے۔ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ صحیح۔ جو نہیں لاتا وہ کافر ہے، جو لاتا ہے وہ ایماندار ہے، مومن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کافر سے
بہت زیادہ ہمدردی کی گئی ہے کتاب اللہ میں بھی، تمام کتابوں میں اور تمام انبیاء میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہمدردی فرماتے تھے، قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ کا باقی النفس کا، کیا آپ اپنی جان ہی قربان کر دیں گے، آپ اپنی جان ہی دے دیں گے اس دکھ میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اچھا، تو یہ ہمدردی کافروں سے تھی نا۔ بالکل ٹھیک، کتاب جو نازل ہوئی تو کافروں کی اصلاح کے لیے ہوئی، بالکل صحیح، بالکل انبیاء مبعوث ہوئے تو کافروں کی اصلاح کی، ایگزیکٹلی، تو کافر سے تو ہمیں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نفرت کریں گے تو وہ بھی آپ سے نفرت کرے گا، محبت کریں گے تو وہ آپ کی بات سن لے گا۔ بالکل صحیح، تو کافر سے نہیں، کفر سے نفرت ہے۔ سبحان اللہ، کفر ایک صفت ہے بالکل ٹھیک، جو اس میں ہے، بندے سے نفرت نہیں ہے۔ انبیاء کافر کے لیے مبعوث ہوئے، جو مومن ہے وہ تو پہلے مومن ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت، اتنا مجاہدہ، اتنی دعائیں، اتنی کوشش ساری عمر کافروں کو مسلمان کرنے کی، حتیٰ کہ قرآن کریم نے کہا کہ آپ اتنا دکھ کرتے ہیں کہ آپ یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ جان ہی دے دیں گے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اگر اللہ، یہ ڈیفینیشن سمجھ آ جائے تو پھر سمجھ آتی، اگر یہ اصول مانے کہ حضور کے سامنے جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہیں باقی نہیں ہیں، تو پھر تو مومن بھی وہی ہوں گے جنہوں نے حضور کے سامنے اقرار کیا، پھر میں اور آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگر کفر یہ ہے کہ حضور کے سامنے انکار کیا بعد میں نہیں ہے، تو پھر مومن بھی وہی ہوں گے جنہوں نے حضور کے سامنے اقرار کیا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ پھر تو معاملہ وہیں تک ختم ہو گیا نا، پھر آگے تو بات ختم ہو گئی، تو نبوت تو قیامت تک ہے، جو نہیں مانے گا کافر ہے، جو مانے گا مومن ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ اس طرح کے اوہام جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے آج کل کے دانشوروں کو، یہ ایک بڑے دانشور کا جملہ ہے جو آگے آپ کے ایک اینکر نے اٹھا لیا۔ صحیح، یہ میں نے اس دانشور کے منہ سے بھی سنا تھا اور مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ کس قسم کے دانشور ہیں، یہ اسی قسم کے دانشور، انہیں یعنی کافر کی ڈیفینیشن کا ہی پتہ نہیں۔ کافر کو قابل نفرت چیز، مریض قابل نفرت نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، اور اگر قابل نفرت ہو پھر اس کا علاج کون کرے گا؟ مرض سے آپ کو نفرت ہوتی ہے، آپ مرض کو ہٹانا چاہتے ہیں، مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں، مریض سے تو آپ ہمدردی کرتے ہیں۔ اور اگر کافر سے اگر ہمدردی نہ ہوتی تو آج مومن نہ ہوتے، آج مسلمان ہوتے ہی نہ۔ اور کتنی دنیا شرک سے، کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئی، بالکل صحیح، کتنی مخلوق، اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب کے لوگ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آج تک کوئی دروازہ بند نہیں۔ کوئی کافر جب توبہ کرے، کتنا بڑا کافر ہو، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیشہ جو حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب جو اس کا انکار، ضروریات دین کا جو انکار کرے گا کافر کہلائے گا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اسے مار دیا جائے، اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مومن کی ہے، اس کے حقوق، اس کے زندہ رہنے کے حقوق، اس کی روزی، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے بیمار کا علاج معالجہ، اگر وہ مسلمان حکومت میں تو مسلمانوں کے ذمہ ہے، بے شک، بلکہ اگر حکومت پہ وقت آتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، تو کافر کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے، وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے جنگ پر نہیں جائے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی انسانی حقوق سارے اس کو حاصل ہیں، اور وہ ایک مسلمان سلطنت دے رہی ہے اور اس کے ذمے ہے، اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کرے، بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرے، اس کے علاج معالجے کی سہولتیں دے، اسے روزگار کے مواقع دے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر کافر سے نفرت ہوتی تو پھر طائف کا واقعہ پھر ایسا نہ ہوتا۔ حضور نے دعا کی سبحان اللہ کہ یہ نہیں تو ان کی نسل سے مسلمان پیدا ہو جائیں گے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو کافر اور مومن قیامت تک رہیں گے، بالکل ٹھیک۔ جو ضروریات دین پر ایمان لائے گا مومن ہے، جو انکار کرے گا کافر ہے۔ یہ فلسفہ یہاں سے پیدا ہوا کہ کافر انہوں نے قابل نفرت سمجھ لیا، کفر کو سمجھنا چاہیے کافر کو۔ کفر ایک صفت ہے جو تبدیل ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو سارے اسلامی حقوق اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ ایمان نہیں لاتا تو اسلامی نہیں لیکن انسانی حقوق اسے پورے حاصل ہیں، بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسرا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اہل کتاب ہندو جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ یہ ہمارے دانشوروں کا دعویٰ ہے، خود ہندوؤں کا نہیں۔ اچھا، ہندو اپنی کتاب کو آسمانی کتاب نہیں کہتے، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کتاب لکھی تھی۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مصنف کا نام بھی بتاتے ہیں اور اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے اب یاد نہیں ہے، میرے حافظے سے نکل گیا، مجھے آتا تھا اب یاد نہیں آ رہا. صحیح. تو یہ تو ہمارے دانشوروں نے گھسیٹ. کتاب الکتاب وہ ہے جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہے. بالکل ٹھیک. اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لائے. بالکل صحیح. اور ان میں ہمارے پاس فی الوقت یہود اور نصارہ دو قومیں ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں. دونوں کی کتابیں پیغمبروں پہ نازل ہوئی آسمان سے. ورنہ تو ہر طبقے پاس ایک کتاب تو ہے، پھر سارے اہل کتاب ہو جائیں گے. بلکہ ہر شخص کے پاس ایک کتاب، ہر شخص کے پاس ایک، ہر سیاسی جماعت کے پاس ایک منشور ہے. یہ سارے اہل کتاب نہیں ہو جائیں گے. اہل کتاب، اور ان میں بھی اب ایک فرق ہے. جب سے انہوں نے شرک شروع کیا، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ مشرک ہو گئے، اہل کتاب نہیں رہے. اچھا. ورنہ اہل کتاب سے شادیاں جائز قرار دی ہیں قرآن نے. تو کیا عہد نبوی میں کسی اہل کتاب عورت سے مسلمانوں کی شادی ہوئی؟ بالکل صحیح. نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ہونی چاہیے تھی جب جائز ہے. یہ اہل کتاب نہیں رہے، یہ مشرک ہو گئے. ان پر مشرک کا اطلاق ہوگا. انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا، یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی. اگر آج بھی یہودیوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تو وہ اہل کتاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے شادیاں کی اسی حکم کے تحت کہ قرآن میں حلال ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے علادگی کرا دی، فرمایا یہ مشرک ہیں. صحیح. بالکل صحیح. یہ اللہ کے بیٹے مانتے ہیں اور یہ مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں رہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. عہد نبوی میں کوئی ایسی شادی نہیں ہوئی. صحیح. اس پہ ڈیٹیل سے پھر بات کرتے ہیں. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو صحیفہ ہے یہ کیا ہے اور اس کی اب کیا اہمیت ہے اور کن کے اوپر یہ اترا. وقفے سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین محترم، ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے. اس سے پہلے اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم آپ سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.